बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिआदति कुल्लि मालूम लक। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। अस्सलामु अलैकुम बेजी, अस्सलामु अलैकुम ताई जी। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। थीसिस का एक हिस्सा किताबी शक्ल में आ गया है, तो आप लोगों को मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि सबसे पहले बेजी को मैं दिखाऊं। बेजी अक्सर पूछती थी पंजाबी में, वो तुम्हारी किताब कदों आनी है भाई। तो किताब आ गई है, एक दूसरी इंशाल्लाह अगले साल आ जाएगी। तो ये बेजी के पास रख दिया ये थीसिस। या है या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। आज एक और हमारे यहाँ पे गांव में थे कोई बुज़ुर्ग खातून, तो उनका जनाजा, उसमें भी शिरकत की तौफीक मिल गई आते साथ ही। पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, जब यहाँ पहुँचे तो वो सामने एक कब्र बनी हुई है, वो माई साहबा के माई राज बेगम, उनके जनाजे में शिरकत हुई। आज दूसरी हैं, वो अभी भी तिलावत कर रहे हैं नौजवान वहाँ पे। तो बस यहीं पे अभी वज़ू करके नमाज भी पढ़ी है साथ। और वो सामने ताई जी भी हैं। और आप लोग सुनाइए, कैसे हैं आप लोग? जून में जब मैं बेजी के पास आया ना लाहौर, बेजी को बड़ा शौक़ होता था मेरी तालीमी कारकर्दगी के बारे में पूछना और खुश होना। तो जुलाई के शुरू में, पहला हफ़्ता था जुलाई का शायद, क्योंकि 31 जुलाई को बेजी फ़ौत हुई हैं। तो मुझसे, मैं पास ही था, तो किताबें थी मेरे पास काफ़ी सारी। उन दिनों में याद है आपको, हिकमत रूमी के ऊपर हम बातें कर रहे थे, तो वो मेरे साथ ही होती थी। कुछ 2-3 और किताबें थीं अल्लामा इकबाल के हवाले से। तो बड़े स्टाइल के साथ ना बेजी, लाड के साथ भी, मुस्करा के भी और गुस्से में भी। तो सिर्फ इतनी उन्होंने बात की कि वो तेरी किताब कदों आनी है। तो मैंने कहा बेजी आप दुआ करें, जल्दी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे हाथ में कच्ची पेंसिल थी एक, मैंने कहा आप इस पर फूंक लगा दे, आपने फूंक मारनी है, इंशाअल्लाह ताला मेरी किताब आ जानी है। तो फटाफट मेरी पेंसिल पकड़ के ना तो उसको फूंक मार दी। तो मैंने होंठ आगे किए, मैंने कहा पप्पी भी कर देना, फिर हो सकता है मुझे, मेरा इंटरव्यू हो तो मैं किताब के बारे में कोई बात करूँगा, आप पप्पी कर दें, फिर देखें मैं कैसा बात करूँगा उसके बारे में। तो मुझे 5-7 पप्पियाँ भी कर दी बेजी ने। तो 31 जुलाई को अल्लाह ताला ने बेजी को अपने पास बुला लिया। आप लोग शायद जो नौजवान हैं वो इस कर्ब को ना समझ सकें।
تھیسس کا یہ والا حصہ جو ہے، یہ پہلا حصہ، یہ زیادہ تر تہجد کے ٹائم لکھا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2015 میں جب میں نے آئیڈیاس لیڈر رجسٹر کروایا نا، آئیڈیاس لیڈر پرائیویٹ لمیٹڈ، SMC پرائیویٹ، تو میں اپنی پوری فائل لے کے، جو اس میں سرٹیفکیٹ وغیرہ ہوتا ہے اور کچھ انکم ٹیکس کے حوالے سے، وہ پوری فائل کاپیز جو بنتی ہیں، کتابیں FBR والی، اور وہ جو کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے، تو وہ میں ساری لاہور لے کے آ گیا بے جی کے پاس۔ اب بے جی انگلش تو نہیں پڑھ سکتی تھی، وہ سارا کچھ انگلش میں لکھا ہوا تھا، تو میں نے ان کو صرف بتایا، میں نے کہا بے جی یہ میں نے اپنا آئیڈیاس لیڈر کے نام سے کمپنی رجسٹر کی ہے۔ تو وہ فائل جو تھی نا، وہ پکڑ کے تو میری بے جی نے اس کو پپیاں دیں فائل کو، بڑی دعائیں دیں مجھے، اور میرا اتنا دل خوش ہوا۔ یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، یہ اپنی اولاد کی کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ لوگ اپنے والدین کو خوشیاں دیں جب تک وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بڑی خوشیاں دی ہیں، بڑی کوشش کی ہے اپنے آپ کو لائق بنانے کی، ڈسپلن رکھنے کی، بہت ساری غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن نافرمانی کبھی نہیں کی۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنے والدین کو خوشیاں دیا کریں، ان کا خون بڑھ جاتا ہے، ان کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ لٹریری انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بس وہ درمیان میں چونکہ کرونا بھی تھا، اور پھر بہت ساری مصروفیت اور بہت سارے معاملات تھے، اور اللہ کی طرف سے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی مرضی پہ جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، تو اللہ کی مرضی بڑی زبردست ہے۔ اور یہ بہت بڑی خوش بختی ہوتی ہے کہ اللہ اپنی مرضی ہم پر چلائے اور ہم اس کو تسلیم کر لیں، اور ہماری مرضی اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ آپ کی بات اللہ کی بات کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میری بات اللہ کی بات کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہماری خواہشات، ہمارے ارادے اللہ کے کون کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میری خواہش یہی تھی، اور میں دعائیں بھی کرتا تھا کہ یہ وقت بھی آئے کہ میرا تھیسس میرے پاس ہو کتابی شکل میں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ لوگ مسکرائیں گے اور مانیں گے اس چیز کو، پوری دنیا میں بے جی جیسا کوئی نہیں۔ ابو جی قدرتی اسلام آباد میں تھے، یہ میری خوش بختی ہے۔ جب یہ کتابی شکل میں چھپ کے آیا تو ابو جی قدرتی وہاں پہ موجود تھے،
تو ابو جی نے بڑی شاباش دی جیسے ماں باپ کرتے ہیں، لیکن باپ کا ایک ڈسٹینس ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں جانتا ہوں اس چیز کو۔ بیجی جو ہوتی ہے نا، جو ماں ہوتی ہے وہ فارمل نہیں ہوتی، وہ انفارمل ہوتی ہے، غیر رسمی سی۔ وہ نہیں دیکھتی محفل کون سی ہے، لوگ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیجی ہوتی تو اس مکالے کو چومتی، مکالے کو بھی اور مجھے بھی۔ بس یہ کمی ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ طاہر پودے کافی سارے سوکھے ہوئے تھے، پانی شانی ان کو دے دیا۔ ایک تو سردیاں بھی ہیں، ظاہری بات ہے، بارش بھی نہیں ہوئی۔ بڑے جو ہیں وہ تو سروائیو کر گئے ہیں، لیکن چھوٹے درخت جو تھے وہ 80% وہ تقریباً سوکھ گئے ہیں۔ ان کو تو ڈیلی، ظاہری بات ہے، بچے تھے چھوٹے، ان کو ڈیلی خوراک چاہیے، تو وہ بہرحال یہ پھول شول ٹھیک ہیں۔ یہ میں دیکھ رہا تھا تائی جی کا بھی، میں تو ابھی صبح انشاءاللہ آ کے اس کو میں تھوڑا سا مزید مینٹین کروں گا۔ سکچین بھی ایک تو جو ہیں وہ خشک نظر آ رہے ہیں، باقی تو سارے لگے ہوئے ہیں، گروتھ نہیں کی انہوں نے اس طریقے سے۔ باقی زیتون وغیرہ ٹھیک ہے، امرود ٹھیک ہے، اور یہ دریک وغیرہ اور یہ دوسرے تھے وہ ٹھیک ہیں جو بڑے درخت تھے۔ چھوٹے جو لگائے تھے نا گلاب کے اور موتیا، ان میں سے کوئی 3-4 ہی نکلے ہیں میرے خیال میں، باقی نہیں سروائیو کر سکے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زمین ان کی بالکل خشک ہوئی پڑی تھی، اور بارش بھی نہیں ہوئی۔ پانی بہرحال ان کو دے دیا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اسلام آباد میں بھی یاد ہے خشک ہو گئے تھے سارے، لیکن پھر ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ بیجی کے ساتھ سیلفی ہے، ایک بیجی ہے، میرا تھیسس ان کے ساتھ پڑا ہوا ہے، اور آپ سب لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔ بیجی نے منع کیا تھا کہ چلا پتر، رونا نہیں ابھی۔ میں رویا بھی نہیں ہوں، میں نہیں رو رہا بالکل، صرف اس کرب کا اظہار کیا ہے کہ تھوڑا سم تھنگ از مسنگ، اور وہ مسنگ یہی ہے کہ شاباش سب نے دی ہے، اپریشیٹ بھی کیا ہے، بڑا دل لگا کے میں نے کام کیا ریسرچ کے اوپر، لیکن چوما کسی نے نہیں۔ اب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چوما کسی نے نہیں، فارمیلٹیز پوری کی، شاباش، ویل ڈن، گڈ، بہت اچھا کام کیا ہے، زندہ باد۔ وہ جو بیجی والی ادا ہے نا، پکڑنا، چومنا، مجھے بھی چومنا، وہ نہیں کیا کسی نے۔ باقی سب کے لیے میں بڑا ہوں، بہت بڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن بیجی کے لیے تو مٹھو ہے نا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان اللہ مع الصابرین۔
اس کا تفصیلی تعارف جو ہے میں انشاءاللہ جلد کرواؤں گا، ابھی کسی وجہ سے نہیں۔ یہ 2 حصوں میں ہوگی ہے، یہ پہلی تھی، یہ کمپلیٹ ہو گیا ایک تھیسس، ایک انشاءاللہ تعالی اگلے سال اللہ نے چاہا تو یہ آ گیا تو وہ بھی آ جائے گا۔ کل 900 صفحات میں نے ریسرچ ورک ہے میرا جو لکھے ہیں میں نے 900 صفحات، ان میں سے یہ تقریباً 200-225 کے قریب ہے جو کتاب۔ باقی بھی آ جائے گا جلدی انشاءاللہ، تیار ہے سارا کچھ، یعنی ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے، اور اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ سنائیے، میں آپ کے میسج بھی، طاہر کامران بھائی کیسے ہیں، تنویر بھائی، اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بارک۔ میں نے کہیں پڑھا تھا یا شاید سنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جب قوم نے ان کو قائد اعظم کہا تو آپ اپنی ماں کی قبر پہ گئے، اسی طرح ہی بیٹھ گئے بچوں کی طرح، اور مخاطب کر کے کہتے ہیں، اپنے دل کے بہلانے کے لیے انسان ایسا مونولوگ کرتا ہے، ڈائلاگ سلیلی کی ہوتی ہے، خود کلامی بیسیکلی۔ تو کہا کہ ماں وہ جو آپ کا لفنٹر بیٹا تھا، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، آج دنیا اس کو قائد اعظم کہتی ہے، بابا ہی قوم کہتی ہے، تو آپ اٹھے نا، اٹھ کے دیکھیں نا۔ تو زندگی کا میں آپ کو بتاؤں، ماں باپ آپ کے پاس ہیں جو نوجوان ہیں، آپ انٹرمیڈیٹ میں ہو، گریجویشن میں ہو، پوسٹ گریجویشن میں ہو، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈھونڈا کریں ماں باپ کے لیے، سی ایس ایس کی خبر سنائیں، کمیشن کی خبر سنائیں، کوئی جاب کی خبر سنائیں، بزنس میں سکسیس کی اچھی خبریں، ان کا خون بڑھ جائے گا۔ بڑی خبریں سنائی ہیں ہمیشہ، اور بے جی تو خیر بہت زیادہ اس چیز کو کرتی تھی۔ صرف تھیسس کا میں بتا رہا ہوں، تھوڑا سا وہ کرب اس لیے شدید ہو گیا کہ بڑا انتظار تھا بے جی کو، اور 3-4 مہینے کا ہی فرق پڑا ہے بس، اب کیا کرے، اگست، ستمبر اور اکتوبر یہ چل رہا ہے، دیکھ لیں 3 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے۔ تو یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور میں اللہ کی مرضی میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں۔ اللہ جو کر دے نا وہ سب سے بہتر ہے۔ مجھے بے جی کے یعنی وہ یہ پتہ کیا، یہ میں آپ لوگوں کو کیا کہتا ہوں، میری اس جگہ سے صرف پتہ کیا نسبت ہے، میری بے جی میرے اندر ہیں، میرے وجود کا حصہ ہے میری بے جی۔ یہاں پہ یہ میرے بزرگ دفن ہیں، وہ تائی جی ہیں، اور یہ پورا قبرستان، یہ ہم مسلمانوں کی اقدار میں شامل ہے یہ چیز، یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ یہاں وہ جسم دفن ہیں جن جسموں کی ہم پیداوار ہیں، جو جسم ہمیں چوما کرتے تھے، کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، ہمیں روٹیاں بنا کے کھلاتے تھے۔ اب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ہم تو اس مٹی کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں، یہ مٹی بڑی قابل احترام ہے۔ اس مٹی نے اس وجود کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، سارا ڈی این اے اس جسم کا اس مٹی میں ہے، تو اور تلاوت کرنے والا وجود اس مٹی میں ہے۔ میرے لیے تو یہ مٹی بھی، میں آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں، یہ میرے لیے تو خاک شفا بن گئی ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ آپ نوجوانوں کا، ماں باپ کا بستر، ان کے کپڑے، یہ سارے قابل احترام ہوتے ہیں۔ ان کی یادیں، ان کا ویژن، ان کے خواب پورے کریں آپ، ٹھیک ہے؟ تو ونٹر میں درخت جو ہے وہ کافی، یہ جو گھاس تھا وہ بھی خشک ہو گیا، باجرہ بھی لگا ہوا ہے، یہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا، کٹائی وغیرہ شروع ہو گئی ہے باجرے کی۔ اور اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ۔
اصل میں ابو جی کو بخار تھا بڑا تیز، لیکن وہ رکے نہیں، انہوں نے کہا بس میں نے جانا ہی جانا، تو مجھے بھی ان کے ساتھ آنا تھا۔ پروگرام یہی ہے کہ کتبہ لگوانا ہے، جیسے ابو جی کا حکم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی میں ادھر ہی ہوں، گاؤں میں ہی انشاءاللہ تعالی، جب تک ابو جی کی اجازت نہیں ہوتی۔ آمین آمین سجاد، بہت شکریہ۔ نہیں نہیں، میں بالکل حالت صبر میں ہوں اور بڑا صابر بیٹا ہوں میں اپنی بھیجی کا۔ لیکن بڑے عرصے کے بعد جب یہ پرنٹر کے پاس سے میرے پاس پہنچا تھیسس، تو کلوز فیملی کو تو پتہ ہی تھا سارا، لیکن میرے دل میں تھا کہ کب وہ وقت آئے کہ میں بھیجی کے پاس جاؤں۔ یہ بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، اسی ہفتے میں۔ تو آج بھی پہنچا ہی ہوں، تو پانی صرف پیا ہے اپنے نلکے کا، اور 3 بجے جنازہ تھا تو جنازہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد دعا وغیرہ کی ہے، سارے درباروں پہ گیا ہوں، پودوں کو پانی وغیرہ دیا ہے، پھر نماز پڑھی ہے۔ تو اپنا رانجھا راضی کرنے کے بعد اب میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی بھی ملاقات کروا دوں، جو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، کافی سارے پردیس میں بھی، اور آپ لوگوں کو، نوجوانوں کو کوئی بتا دوں بات، شاید آپ کے دماغ میں کوئی بات چلی جائے ماں باپ کے احترام کے حوالے سے، اور آپ ان کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ خوشیاں ان کو دیں۔ میری جتنی استطاعت تھی میں نے کوشش کی، ہم سب بہن بھائیوں نے، ہم سے وہ راضی گئے ہیں، الحمدللہ خوش گئے ہیں۔ سب سے بڑی یہی خوشی ہوتی ہے نا ماں باپ کی، کہ آپ کا کوئی شکایت نہ آئے باہر سے، کوئی ایسا پھڈا نہ بنے، کوئی کرمنل آپ نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم تو مسکین لوگ ہیں ویسے بھی، تو نہ ہمارا زمین کا جھگڑا، نہ کوئی جائیداد کا جھگڑا، نہ کوئی اور جھگڑا، اور اپنا حق دے کے بھی اگر جھگڑا ختم ہوتا ہے تو ہم اپنا حق بھی دیتے آ رہے ہیں۔ ہماری تو کئی کہانیاں ایسی، اپنا حق دے دیتے ہیں کہ یار اگلا خوش ہو جائے، ناراضگی نہ ہو بس۔ یہ کوئی ایسی دنیا ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے لڑا جائے۔ ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے کافروں کے ساتھ ہم بہت شدید ہر دور میں رہیں گے، اس میں نرمی نہیں آ سکتی۔ کوئی یہ ایکسپیکٹ کرے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی نرم رویہ کریں گے، اور وہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی حدود کراس کریں گے، ہم اپنی حدود میں ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم دفاع کرنا جانتے ہیں۔ تو اس لیے ویسے نارمل مسلمانوں کا مسلمانوں میں کیا جھگڑا، آپس میں کیا جھگڑا، انسانوں کا بھی انسانوں کے ساتھ کیا جھگڑا۔ جو انسان اپنی حد میں ہے، وہ کوئی بھی ہو، جو اپنی حد میں ہے آپ اس کی حد کا احترام کریں۔ آپ حد سے کیوں آگے بڑھتے؟ کسی کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر انسانی آبادیاں اپنی اپنی حد میں رہیں تو اس زمین سے فساد ختم ہو جائے، لیکن فساد فی الارض کا الزام لگا ہوا ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ فساد ہمیشہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی حد سے نکلتے ہیں یا اپنی اوقات پہ آ جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بیجی کیا نام، یہ دیکھ رہے ہیں پاؤڈر ہے ذرا تھوڑا سا، تو یہ پاؤڈر بڑا زبردست ہے میک اپ کے لیے۔ ویسے بھی فوٹوگرافی کے لیے بیس بناتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بیس ہے۔ اللہم صلی، آپ دیکھنا اب ویسے تو کچھ بھی نہیں ہے اپنے پاس، لیکن بیجی کی خاک سے نور آ جائے گا تھوڑا بہت۔ اللہ اکبر۔ مزمل بخاری صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، آمین آمین۔ اور صبر تو خیر آ ہی جاتا ہے، صبر جو ہوا، صبر کہیں جاتا ہی نہیں، آپ کے اندر ہی ہوتا ہے، بس آپ نے اس کو جگانا ہوتا ہے۔ اور
सब्र की कोई वो नहीं है, लेकिन मोहब्बत और रहमत की निशानियां हैं ये, क्या करें। और कोई ना कोई बहाना बनता है तो फिर तार छिड़ जाते हैं। तो ये मैं आपको कैमरे का रुख करके दिखाता हूँ। वो देखें, वहाँ भी अभी एक नई कब्र बनी है। वो नौजवान पढ़ रहे हैं। जब माँ चली जाती है ना तो बच्चों को समझ नहीं आती वो क्या करें, क्या करें, वो क्या करें, हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिही। ये मेरे ताई जी भी हैं जी। दोनों हमारी माएँ हैं। पहले दरमियान में बैठ के पढ़ा है, फिर बारी बारी पढ़ा है। तो अब बेजी के पास बैठ गया हूँ। मैंने कहा चले आप लोगों को दीदार करवा दूँ, जो परदेसी हैं, जो दूर बैठे हुए हैं। चलें फिर, काफ़ी हो गया आज इतने ही। फिर इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आप बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। अल्लाह करीम इस कब्रस्तान समेत दुनिया भर के कब्रस्तानों में जितने मुसलमीन मुसलमात मोमिनीन मोमिनात दफन हैं, अल्लाह करीम उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, बख्शिश फ़रमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फ़रमा दे। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अरवाह अंबिया व मुरसलीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, जितने शुहदा हैं, नेक इंसान, पैगंबर, अल्लाह करीम उनकी नेकियों की बदौलत सदके उनके सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हशर की बरज़ख की मंजिलें आसान फरमा दे। हिसाब किताब में नरमी फरमा दे। कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। ठंडी हवाएं आएँ इनको जन्नत में से, जहन्नम के दरवाज़े इनके लिए बंद हो जाएं। अल्लाह करीम जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला आजला अता फ़रमाए। जो जहाँ पे बीमार है, परेशान है, अल्लाह करीम उसकी परेशानी दूर फरमाए। और जो आंसू हैं, अल्लाह करीम उनको सब्र अता फ़रमाए। याद रखिए हम सब अल्लाह के हैं, ये सबक पक्का याद रखा करें रोज़। हम सब अल्लाह के हैं, अल्लाह के पास से आए थे, लौट कर उसी के पास जा रहे हैं। वहाँ से आए थे यहाँ कारकर्दगी दिखाने, जो कुछ दिखाया कारकर्दगी वो सारी आगे चली गई। जिस्म यहाँ मिट्टी में है, नए जिस्म मिलेंगे, नया रूप होगा, हिसाब किताब होगा। तो अल्लाह करीम सब के ऊपर आसानियाँ अता फ़रमाए, सबको, सबकी मंजिलें आसान फरमाए। जो हॉस्पिटल्स में हैं अल्लाह करीम उनको शिफा अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह करीम उनको रोज़गार अता फ़रमाए। जो परदेस में देश का गम सहते हैं अल्लाह करीम उनके गम में कमी फ़रमाए, उनको सब्र दे। और जो अपनी औलादों के लिए बाहर कई कई घंटे काम करते हैं अल्लाह करीम उनकी औलादों को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह करीम उनको अपने बाप की मेहनत की कमाई को समझदारी से, दानिश के साथ इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो स्टूडेंट्स हैं, औलादें, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आपको अच्छी औलादें बनाए, आपको अपने माँ बाप के लिए, असातिज़ा के लिए, मुआशरे के लिए काबिल फ़ख्र बनाए। आपका बहनों भाइयों का इत्तफ़ाक़ रहे। आप अगर मियाँ बीवी हैं तो आपका आपस में इत्तफ़ाक़ रहे, क्योंकि जहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी घर उजड़ जाएगा। घर को उजाड़ना ही शैतान की साजिश है। शैतान का सबसे कामयाब हथियार यही होता है कि वो मियाँ बीवी में नचाकियाँ पैदा कर दे। तो जो सुन रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखा करें, एक दूसरे की पुश्त महफूज करें, कोऑपरेशन करें, लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दें, गुस्सा थूक दें। बैठ नहीं रहना यहाँ पे। बेजी ने यही कहा अपने आखिरी लाइव सेशन में, बैठ नहीं रहना इस दुनिया में।
बे जी की बड़ी ज़बरदस्त आदत थी, मैं आपको कभी सारी कहानियाँ सुनाऊंगा वक्त मिला तो। बड़ा दिल साफ़ था मेरी बे जी का, प्यारा दिल था, प्यारा दिल। मेरा बस चलता मैं उसको कहीं अपने दिल के साथ, अपने दिल के ऊपर उस गुलाब चढ़ा लेता, इतना प्यारा दिल था। मेरा इतना अच्छा दिल नहीं है, बे जी का बहुत अच्छा दिल था, सोना हीरा। ना गीबत करनी किसी की, ना मुनाफिकत करनी, मुंह पे हर चीज़ मुंह पे। साफ दिमाग, साफ दिमागों वाली बुलबुल थी बे जी। रिस्क का एहतराम करने वाली, रिश्तों का एहतराम करने वाली। अल्लाह करीम आप सब लोगों को अपनी जनाब से बेहतरीन खैर वाला रिस्क अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। आफाक कैसे हो? आकिब, इफ्तिखार, कामरान भाई, तनवीर भाई। फिर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला बात होगी। अभी नलके से जाके पानी निकालते हैं, ठंडा सा पानी पीता हूँ, पानी की ज़रूरत है। और फिर पौधों को मेरे ख़्याल में एक थोड़ा सा पानी और दूंगा, चूँकि पी गए हैं सारे, इतने प्यासे हुए पड़े थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात करम करे। अभी मौसम भी काफ़ी, लोग बीमार हो रहे हैं यहाँ गाँव में भी, मैंने सुना है फ्लू है और बुखार है। तो आप लोग भी एहतियात करें थोड़ा सा। मैं एहतियातन कोट पहन के आ गया था, हालांकि गर्मी थी रास्ते में, तो आप लोग भी एहतियात करें ज़रा, पैरास्टामोल वगैरह वक्त पे ले लिया करें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर बात होगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम।